آج ہم یا باسطوں کا تذکرہ کریں گے۔ یا باسطوں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ جس کے مطلب ہے بڑا کرنے والا، وسیع کرنے والا، بڑا ہی عظیم الشان۔ اللہ باسط ہے جو تمام کثرت کو وسعت دیتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں ہم اکیلے یا اکیلی کوئی چیز یا اکیلا، اور پھر وہ کثرت پکڑ لیتا ہے اور پھر کثرت کو وسعت دیتا ہے۔ وہی ہے جو راستہ کشادہ کرتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں اور روحوں کو وسعت دیتا ہے اور اپنی سخاوت اور رحمت سے ہمیں رزق دیتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے فراخ دلی سے دیتا ہے اور تمام بنی نوع انسان کی مدد کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یا باسطوں کے عربی مفہوم ہیں وسعت دینا، بڑھانا، کثرت دینا، کثرت فراہم کرنا، پھیلانا، چوڑا کرنا، کشادہ کرنا یا ہاتھ بڑھانا۔ آپ سوچیں اگر ہم گر رہے ہوتے ہیں اور کوئی اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو ہمیں ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے۔ ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے متزلزل وجود کو سنبھال لیتے ہیں۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ اللہ نے مدد بھیجی ہے۔ تو جب اللہ ہاتھ بڑھاتا ہے تو انسان کے اوپر کیا کیا کرامات ہو سکتے ہیں۔ اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ یا باسطوں بغیر کسی پیمائش کے دینے کی اللہ کی رحمت کا اظہار ہے کہ وہ کوئی پیمائش نہیں کرتا۔ وہ ہم انسانوں کی طرح یہی نہیں کرتا کہ اتنا کرنا ہے اور اتنا نہیں، اتنا دینا ہے اور اتنا نہیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینا چاہتا ہے تو یہ مفت اور لامحدود ہے۔ وہ بغیر کسی چیز کے، یہ نہیں کہ یہ دو گے تو یہ ملے گا، وہ بغیر کسی چیز کر ہم پر اپنا رحم کرتا ہے۔ اس میں کوئی روک یا پابندی نہیں ہے۔ اللہ کی آیات کا ترجمہ ہے، قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ ہے، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کرتا تو وہ زمین پر ظلم و ستم کرتے، لیکن وہ جس مقدار میں چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر اور دیکھنے والا ہے۔ یا باسطوں یا الباسطوں کا الہی جوڑ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے، معنی میں کمال کو جوڑوں میں ناموں کو دیکھنے سے بہتر طور پر سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ وہ واقعہ ہوتے ہیں۔ اس پر اہل علم کا اجماع ہے، خاص طور پر جب اللہ کے اسماء سبحانہ تعالیٰ معنوں میں مخالف ہوں۔ ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی تلاوت اس طرح تک کریں تاکہ کسی بھی منفی مفہوم سے بچا جا سکے۔ باسطوں بڑھانے والا، باسطوں کا مطلب ہے کشادگی دینے والا، بڑھانے والا، وسعت دینے والا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحابہ آئے کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں، لہٰذا ہمارے لیے قیمتیں مقرر فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ وہ ہے جو قیمتیں مقرر کرتا ہے، روکتا ہے۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے روکنا، یعنی کہ اللہ ہے جو روکتا ہے اور اللہ ہی ہے باسط جو رزق دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ لوگ صبح سے شام تک کی گئی خطا پر توبہ کریں، اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ لوگ شام سے طلوع فجر کی گئی خطا پر توبہ کریں۔
قیامت سے پہلے سورج مغرب میں طلوع ہونے سے پہلے وہ توبہ قبول کرے گا۔ اس جیسی حدیث شبی کی سند سے اس سند کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ مومنون کو اللہ کی معرفت سبحانہ تعالیٰ دونوں القاب اور الباسط جاننے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہم ان ناموں کو اپنی دعا میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے دلوں کو کشادہ کرنے کے لیے اس کی یاد میں دعا کر سکتے ہیں۔ ہم ان ناموں کو رزق کے لیے پکار سکتے ہیں کیونکہ ان کا گہرا تعلق ہے۔ ہمیں اچھے رزق کے لیے زیادہ پرجوش نہیں ہونا چاہیے اور تنگ دستی کے وقت شدید غمگین نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہمیں اعتدال میں رہنا چاہیے۔ تنگ دستی آئے یا زیادہ رزق آئے، اس کے آتے ہی اسے قبول کرو اور جو باقی رہ گیا ہے اس کے لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تنگ دستی آ گئی ہے لیکن کچھ پاس بچا ہے تو اس کا شکر ادا کرو۔ کچھ بھی ہو جائے نتیجہ اخذ کرنے میں جلدی نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ یہ ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی اور بھی کرم فرما دے۔ نہ یہ کہو کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، تمام دنیا کا بادشاہ ہے۔ یا باسطو، اے کشادہ کرنے والے، رحمت روزی اور نعمت کو کشادہ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اسی لحاظ سے وہ باسط ہے۔ یہ لفظ قبض کی ضد ہے اور جب چاہتا ہے تنگ کی ہوئی چیز کو کشادہ کر دیتا ہے، یعنی قبض کو بسط میں بدل دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ حالت بسط میں انسان کا فرض ہے کہ اللہ کی رحمت اور نعمت کا شکر ادا کرے۔ اللہ کے ایک بندے کا قول ہے کہ باسط وہ ذات ہے جو لوگوں کا رزق کشادہ کرتا ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے مقرر شدہ رزق دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں اضافہ کرے۔ کشادہ حالات میں بندے کو چاہیے کہ اس کی اتباع اور اطاعت پر کاربند رہے اور ہر دم اس کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کرے، بے جا خوشی اور بے ادبی سے اجتناب کرے، تو اللہ ان پر اپنی صفت باسط کا اظہار فرماتا رہے گا اور یہ تسلسل قائم رہے گا۔ یہ اس میں جلالی ہے، یہ اس میں جمالی ہے اور اس کے اعداد 72 ہیں۔ جو شخص روزانہ یا باسطو صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ وہ شخص کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے کوئی شدید پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو کر پڑھنے والے کے لیے اپنی نعمت اور رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اس کے متعلق امام اعظم کا قول ہے کہ جو کوئی صبح کی نماز سے پہلے 10 مرتبہ اس اسم کو پڑھے اور اس کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لے اور ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے، یعنی معمول بنا لے، اسے اپنی مخلوق سے کبھی سوال کرنے کی ضرورت درپیش نہ ہوگی۔ سوچے، اللہ اپنی جناب سے عطا کرے گا۔ یہ سب چیزیں ہمیں چاہیے، ہم سمجھتے نہیں، ہمیں ایسے عمل کرنے ہیں، ایسا نام اللہ تعالیٰ کا پڑھنا ہے کہ جس سے ہماری زندگی آسان ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو۔ اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی بد اخلاقی سے تنگ ہے، اس کا خاوند بد اخلاق ہے اور اپنی عورت کے ساتھ بڑی سخت مزاجی سے پیش آتا ہے، اس عورت کو چاہیے کہ اس اسم کو پانی پر 300 مرتبہ
روزانہ 11 یوم تک پڑھ کر پانی پلائے، یعنی 11 دن تک 300 مرتبہ نہیں، 11 دن تک 7,300 مرتبہ، 11 دن تک 7,300 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ انشاءاللہ خاوند کا مزاج درست ہوگا اور اس میں بد اخلاقی ختم ہو جائے گی۔ ہم اپنے آپ سے تنگ ہیں، ہمارا نفس بڑی ایک پیچیدہ چیز ہے، یہ انسان کو اکساتا ہے، ہم اس کے غلام بن کر رہتے ہیں۔ کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ فراخ دلی اور سخی بن جائے، لیکن اس کا دل تنگ ہے، وہ دوسروں کو دینا چاہتا ہے لیکن نفس کہتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، تجھے کیا پتا یہ فقیر بن کر بھیک مانگ رہا ہے یا واقعی ضرورت مند ہے۔ اور وہ شخص چاہتا ہے کہ وہ فراخ دل ہو جائے اور سخی ہو جائے، تو اسے اس اسم کو روزانہ 72 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لائے۔ انشاءاللہ اس کے دل میں فراخ دلی پیدا ہو جائے گی اللہ کے حکم سے، اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر روپیہ پیسہ خرچ کرنے والا بن جائے گا، اور اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اسے عطا بھی کرے گا۔ اس کا یا باسطوں کا ایک بڑا اور واضح مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کا عمل و نقش رکھ لے۔ یا باسطوں کا نقش اضافی رزق کے لیے بہت مجرب ہے۔ یہ تعویذ بند کاروبار یا دکان کو دوبارہ چلانے کے لیے یا کاروبار میں ترقی کے لیے، اس کے علاوہ ہر قسم کے کاروبار میں جس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں آپ، اضافہ کرنا درکار ہو، تو اس نام کے ذریعے انشاءاللہ تعالی حسب منشا اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا۔ تعویذ دینے کے لیے اس کا عمل یہ بھی ہے کہ اس اسم کو پہلے 40 دن میں 5 لاکھ مرتبہ پڑھیں، یعنی کوئی وقت مقرر کر کے اول آخر 11 مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر روزانہ 125 مرتبہ پڑھیں۔ 1,125 پڑھ سکتے ہیں تو وہ، اور اگر 1,25,000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو اس پر توکل کرے اور 1,25,000 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اس کے بعد فوائد کے لیے جس کو چاہیں تعویذ استعمال کرا دے۔ یہ وظیفہ دراصل جو میں نے بتایا ہے اور جو میں آگے بتانے جا رہی ہوں، یہ دراصل یا باسطوں کی جامع شکل ہے اور اضافہ رزق کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اس سے بہت جلد مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اضافہ رزق کے لیے اس وظیفے کو رمضان المبارک کے دوران دن یا رات کے کسی حصے میں 1100 مرتبہ پڑھنا بہت بہتر ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ راضی ہو گیا تو غیب سے دولت کے خزانے کھول دے گا اور کسی چیز کی کمی نہ رہے گی۔ اس کو وظیفے کے طور پر کیسے پڑھنا ہے؟ یا باسط الذی یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب، اے کشادہ کرنے والے رزق کو کشادہ کر دے جتنا تو چاہے بغیر حساب کے۔ انسان اپنی خواہشوں کے سمندر میں غرق ہے۔ انسان بہت کچھ چاہتا ہے لیکن محنت اور صبر سے اسے ہر وہ چیز مل سکتی ہے جس کا وہ خواہش مند ہے، صرف آپ کی نیت اچھی ہو اور آپ ایک تسلسل برقرار رکھ سکیں اور ایک چیز کو جاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جاری کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے شروع کی ہے تو اس میں ناغہ نہ کرے اور اس کو اس معمول کے مطابق ایک جگہ، ایک کلام اور ایک وقت میں اس کو پڑھیں تو حسب منشا نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ ہی ہے جو انسانوں کے رزق کو کشادہ کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو انسان کی سنتا ہے۔ انسان دوسروں کو جتنا پکارے کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا
जब तक कि अल्लाह सुब्हान ताला ना चाहे। वो लोगों के दिलों में घुसता है। अल्लाह पाक लोगों के दिलों में ये अज़्म पैदा करता है कि वो उठें और दूसरे की मदद करें, कि वो उठें और अपने रिस्क में से जिसे चाहे दें। वो चाहे तो अपनी बखीली को देने में बदल सकते हैं। इंसान का नफ्स बड़ा ही नाशुक्रा है। वो भूल जाता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने किन किन नेमतों से नवाजा है। अल्लाह अपने बंदों पर रहम करने वाला है। अल्लाह कहता है जितना मांगोगे मैं उतना ही दूंगा। या बासे तो एक बहुत ही मुजरब वजीफा है, बहुत ही अल्लाह ताला का पावरफुल नेम है। आप इस नाम को अपने पास, आप सिर्फ अगर आपको ख्याल आए आपके रिज़्क में बरकत चाहते हैं, या आप चाहते हैं दूसरा आपको इज्जत दे, या आप चाहते हैं गैब से आपकी मदद हो, तो या बात से तो आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। या बात से तो आप जब ख्याल आए तो 11 मर्तबा भी पढ़ सकते हैं। इस इल्म से यकीनन आप बहुत जल्द उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर आप खुद को देखने की तमन्ना करते हैं। हर शख्स चाहता है कि उसका रिज़्क कुशादा हो। हर शख्स चाहता है कि उसके रिज़्क में बरकत हो। रिज़्क होना एक अलग चीज है और बरकत होना एक अलग चीज है। अल्लाह ताला ये सब कुछ हमें ये दोनों चीजें या बासितों के विद से अता कर सकता है। वो बगैर गिने हमें दे सकता है। वो बड़ा मेहरबान है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा और तवक्कल करें, तो इससे हम पर उसकी रहमतें आसान हो जाएंगी और हम पर नाजिल होंगी। हमारा दिल नरम होगा और हम में लोगों को खुश करने की सलाहियतें उभर कर आएंगी। आज इसी नाम के साथ हम अगले सेशन में एक नया नाम डिस्कस करेंगे, जिसकी बरकत से हमारी जिंदगी के तमाम काम आसान हो जाएंगे। अल्लाह ताला के नामों में बड़ी बरकत है।